حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس مطالعے سے دو فائدے ہمیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہودیت کا سیاہ چہرہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ہم مسلمانوں کو اپنی تصویر کے بگاڑ کو سدھارنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ چونکہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے یہود کے خلاف فرد قرار داد جرائم پڑھ کر سنائی ہے۔ کچھ جرائم کی نشاندہی اس رکوع میں ہم پچھلے جمعے کر چکے ہیں، اور مزید چند جرائم، لیکن آج کی اس گفتگو میں میری کوشش ہوگی کہ یہود کے جرائم بھی آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں، اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسئلہ فلسطین کو تاریخ کی روشنی میں بھی ہم سمجھتے چلے جائیں، تاکہ مسلم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ یعنی مسئلہ فلسطین میں کہاں ہماری غفلت ہے، کہاں ہماری کمزوری ہے، کہاں ہماری خامی ہے، کہاں ہماری مدہوشی ہے، اور کہاں معذرت کے ساتھ ہماری غلامی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ پھر مسلم دنیا کو ہوش میں آنا ہے، ہوش کے ناخن لینے ہیں، نئی انگڑائی لینی ہے، نئی بیداری دکھانی ہے۔ اللہ رب العالمین فرد قرارداد جرائم یہود کے خلاف سناتے ہوئے فرماتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ یہود کا ایک جرم یہ ہے، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے مقابلے میں کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یعنی آباء و اجداد سے جو خیالات ہمیں مل گئے، جو نظریات ہمیں مل گئے، آباء و اجداد سے جو تعصبات ہمیں مل گئے، وہ ہمارے دلوں پر اس طرح جمے ہوئے ہیں کہ اب تمہاری کوئی بات ہمارے دل کو لگتی نہیں ہے، تمہاری کوئی بات ہماری ذہنوں میں اترتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس فرد قرارداد جرم کو تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ بقرہ کی آیات 87 اور 88 کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اس کتاب کی حفاظت کے لیے پے در پہ رسول بھیجے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو واضح حقائق اور دلائل دیے، روح قدس سے ان کی تائید کی۔ لیکن افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب بھی کوئی رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا، یہودیوں کے پاس آیا، اور وہ چیز لے کر آیا جو ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہیں تھی، تو استکبرتم، انہوں نے تکبر کا رویہ اختیار کیا۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، رسولوں کے ایک حصے کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور رسولوں کے دوسرے حصے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل یہودی وہ قوم ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، دماغوں کو انہوں نے سن کر لیا، زبانوں کو انہوں نے گم کر لیا، دلوں پر انہوں نے قفل چڑھا لیا۔ اور اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت ہدایت کی طرف ایسے لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتا کہ جو اللہ رب العالمین کی ہدایت کے متلاشی نہیں ہیں۔ پھر آگے رب العالمین فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سناتے ہوئے فرماتے ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ یہ یہود، یہ بنی اسرائیل اپنے کفر میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بھی بہتان عظیم لگا دیا۔ یعنی وہ مریم
جو خانوادہ عمران سے تعلق رکھتی ہے، وہ مریم جو آل عمران سے تعلق رکھتی ہے، وہ مریم جو عفیفہ ہے، وہ مریم جو پاک باز ہستی ہے، یہ سارے یہودی پورے خاندان کو جانتے ہیں، پوری نسلوں کو جانتے ہیں، لیکن اس پاک باز ہستی پر بھی انہوں نے بہتان عظیم لگا دیا۔ اب اس فرد قرارداد جرم کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو سورہ مریم کی آیات 27 تا 32 کا آپ مطالعہ کریں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہ بہت بڑی آزمائش کیا تھی کہ مریم کنواری ہوں اور ان کے بطن سے عیسیٰ ابن مریم کی معجزاتی پیدائش ہو۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش ہوئی۔ وہ عیسیٰ بن مریم کو گود میں اٹھائے قوم کے پاس آئیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ۔ اب قوم ان کے گردا گرد جمع ہوئی اور کہنے لگی لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم تو نے تو بہت بڑا پاپ کیا۔ اے ہارون کی بہن، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکارہ تھی۔ مریم علیہ السلام نے یہ سارے الزامات سنے، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، گہوارے میں پڑے ہوئے گود میں موجود بچے کی طرف اشارے کر کے کہا کہ اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ گود میں ہے، جو بچہ گہوارے میں ہے، ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ گود میں پڑے بچے نے، گہوارے میں پڑے ہوئے بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ اب یہودیوں کے مجمع نے ایک معصوم بچے کی زبانی اس کی ماں کی پاک بازی کو سن لیا، اس کے بعد بھی موقع موقع پر وہ تانے دیتے رہے ہیں۔ یہ ہے یہودی قوم۔ اب یہاں میں آپ کو روکوں گا، جس گہوارے میں پڑے ہوئے بچے کا معجزہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکے تھے، اور جب وہ معصوم بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے سر پر تاج رسالت رکھ دیا، ان یہودیوں نے اسی رسول اور نبی کے ہاتھوں سے بہت سارے معجزات رونما ہوتے ہوئے دیکھے کہ وہ مردوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ کر رہا ہے، وہ مادر ذات اندھوں کو بینا کر رہا ہے، وہ کوڑیوں کو مرض کو صحت یاب کر رہا ہے، لوگ جو کچھ گھر میں کھاتے ہیں اس کی خبر دے رہا ہے، لوگ گھر میں جو ذخیرہ کرتے ہیں اس کی خبر دے رہا ہے۔ یعنی جب وہ گہوارے میں تھا تب بھی معجزہ دیکھ چکے، اب جب رسالت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا ہے تب بھی اس کا معجزہ دیکھ چکے ہیں، لیکن کتنے دھڑلے سے کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو خود قتل کیا ہے۔ ایسی ظالم قوم ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند آیات میں یہ بتایا ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے، نہ مصلوب کر سکے، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ لیکن میں اپنے سننے والوں کو یہاں روکوں گا اور روک کر ایک سوال کا جواب ہم سب لیں گے۔ آخر اللہ رب العالمین نے رکوع نمبر 22 میں، یہ صرف رکوع نمبر 22 میں ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرد قرار دادے جرائم یا کے بعد دیگرے سنا دی، ورنہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ،
جس دوست نے مطالعہ کیا ہے یہ 6.25 پارے یہودیت کے خلاف فرد قرارداد جرائم ہیں جو اللہ رب العالمین نے پڑھ کر سنائی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر رب العالمین نے یکے بعد دیگرے یہودیوں کے سارے جرائم کو ایک رکوع میں سمیٹ کر کیوں بیان کر دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ جناب ان یہودیوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنا، ان یہودیوں سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھنا، یہ یہودی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹی امیدیں باندھی جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو۔ اب یہاں مسئلہ فلسطین کی تھوڑی سی تاریخ آپ سامنے رکھیں اور اس کو یاد رکھیے گا، چونکہ میں جمعے کے اختتام تک روک کر تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آئینے میں مسلمان اپنے آپ کو تلاش کریں۔ فلسطین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کی جو آمد ہوئی ہے وہ 1300 قبل مسیح میں ہوئی ہے۔ 200 سال کی مسلسل کشمکش کے بعد یہ فلسطین پر قابض ہوئے ہیں۔ پھر 8ویں صدی قبل مسیح میں آشوریوں نے انہیں شمالی فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ پھر 6 صدی قبل مسیح میں انہیں بابلیوں نے، بخت نصر نے جنوبی فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ لیکن پھر ایران کا حاکم تھا سائرس، اس نے جنوبی فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کا موقع دیا۔ لیکن 135 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں یہودی پورے فلسطین سے بے دخل کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی شمالی فلسطین میں 400-500 سال سے زیادہ نہیں رہے، جنوبی فلسطین میں 800-900 سال سے زیادہ نہیں رہے، اور عرب شمالی فلسطین میں 2500 سال سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جنوبی فلسطین میں 2000 سال سے عرب رہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین مسلمانوں کی عملداری میں آیا ہے تو نہ وہاں یہودی تھے، نہ ہیکل سلیمانی کا وجود تھا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ 587 قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی پیوند خاک کیا گیا، اور 70 عیسوی میں رومی حاکم ٹائٹوس اس کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی پیوند خاک کر دیا گیا تھا۔ تو جب خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین مسلمانوں کی عملداری میں آیا ہے، نہ وہاں یہودی تھے، نہ وہاں پر کوئی سی ہیکل سلیمانی کا نشان ملتا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ ممبئی سے اسرائیل کا سرکاری بلیٹن نیوز آف اسرائیل شائع ہوتا تھا۔ اس کی 1 جولائی 1967 کی اشاعت میں یہ بات موجود ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی بادشاہ تھا سلطان، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، عثمانی حاکم تھا، عثمانی سلطان تھا۔ اس نے دریافت کیا دیوار گریا کو۔ دیوار گریا ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، کوڑا کرکٹ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے ملبہ ہٹایا، کوڑا کرکٹ ہٹایا، اور پھر یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ دیوار گریا میں آ کر اس کی عبادت کر سکتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اپنے تمام مراسم ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو روک دوں گا اور ہم دوبارہ چلتے ہیں اس فرد قرارداد جرائم کی طرف جو اللہ رب العالمین نے یہود کے خلاف پڑھ کر سنائی ہے۔ لیکن آگے جو جرائم اللہ رب العالمین نے یہود کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھے ہیں نا، وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جرائم ایسے ہیں جن جرائم کی سزا ہم نے دنیا میں یہودیوں کو دی، اور
اور وہ سزا کیا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے یہودیوں پر بہت ساری وہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں. یہ اللہ رب العالمین نے جرائم کی سزا دی. اب وہ جرائم ہیں کیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودی بن جانے والوں کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے. یہاں دو لفظ سمجھنے کے ہیں، ایک الذین ہادو یہودی بن جانا، اور دوسرا لفظ ہے فبظلم کہ یہودیوں کا ظالمانہ رویہ. یہودیت کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، کوئی الہامی مذہب نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ اسلام. تو یہودیت کوئی الہامی مذہب نہیں ہے بلکہ یہودیت ایجاد ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ ہادو جو یہودی بن کر رہ گئے. عام طور پر رجحان یہ ہے کہ یہودی کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام ہے یہودا، تو یہ یہودی اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی طرف منسوب کرتے ہیں. لیکن بعض اہل لغت کا رجحان یہ ہے یہودی ہود سے ہے. ہادا یہودو، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا. اسی ہادا یہودو سے باب تفاعل ہے تحودا، جس کا معنی ہے یہودی بن جانا. یہ اسی طرح کا فعل ہے جس طرح کہ عربی میں تنصرا عیسائی بن جانا، نصرانی بن جانا، اسی طرح تحودا یہودی بن جانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کی ظالمانہ روش کی وجہ سے جو یہودی بن کر رہ گئے. یعنی وہ موسوی شریعت پر نہیں تھے، وہ ابراہیمی شریعت پر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے یہودیت کے نام سے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا. اب ان کی ظالمانہ روش کیا تھی دوستو؟ انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے نبیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھا ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحی کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھا ہے. بلکہ قرآن کا مطالعہ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی اپنے ظلم سے چھوڑا نہیں ہے. کہیں کہہ رہے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بلکہ جو ہولی اسکرپچر ہے یعنی کتب مقدسہ کا ترجمہ، اس میں ہے اللہ رب العالمین نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رات بھر کشتی کرتا رہا، اور جب پوری رات اللہ رب العالمین یعقوب علیہ السلام کو کشتی میں ہرا نہیں سکا، پچھاڑ نہیں سکا، تو اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کو روک کر کہا کہ جناب کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام یعقوب ہے. اللہ نے کہا نہیں، آج سے تم یعقوب نہیں ہو، اسرائیل. تو فَبِظُلْمٍ، ان یہودیوں کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے. اب میں اپنے تمام سننے والوں کو دوبارہ یہاں روکوں گا نا. ہم سب جانتے ہیں یہودیوں کی جو مہاجرت فلسطین کی طرف شروع ہوئی ہے یہ 1880 کا واقعہ ہے. 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے زیونسٹ موومنٹ بنائی، صہیونی تحریک بنائی، جس کا اولین مقصد تھا ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنا. اسی لیے زیونسٹ موومنٹ نے اور اس کی ذیلی تنظیم فری میسن نے جو نشانے پر لیا وہ سلطانی سلطنت کو لیا، یعنی سلطنت عثمانیہ کو. سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں اس وقت فلسطین تھا. فلسطین پر اس وقت جو عملداری تھی، فلسطین پر جو حکومت تھی، وہ سلطنت عثمانیہ کی تھی. تو یہودیوں نے اور یہودیوں کی تحریک نے سلطنت عثمانیہ کو نشانے پر لے لیا. 1908 میں سلطان عبد الحمید کو معزول کروا دیا. اس کے بعد ترکوں اور عرب کے اندر قوم پرستی کا زہریلا بیج بو دیا. اور عربوں اور ترکوں میں جب قوم پرستی کا زہریلا بیج بویا گیا ہے تو اس کے نتائج کچھ یوں سامنے آئے ہیں. جنگ عظیم اول
جو 1914 میں لڑی گئی اس میں ترک اور عرب یہ ایک دوسرے کے رفیق نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ پھر اس قوم پرستی کا مزید نتیجہ کیا تھا؟ جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی ہے، عربوں نے ترکوں سے بغاوت کرتے ہوئے فلسطین، عراق اور شام پر انگلستان کا قبضہ کروا دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ قوم پرستی کی عصبیت ہو، لسان پرستی کی عصبیت ہو، چاہے وہ علاقائی عصبیت ہو یا فرقہ وارانہ عصبیت ہو، اس کو بدبودار نعرہ گردانتے ہیں۔ تو جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے، یہ قوم پرستی کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، لسانیت کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، فرقہ وارانہ کشیدگی سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تو مسائل تو دوست آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے۔ بات کو مزید آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ یہودی پروٹوکول کا دوستوں نے مطالعہ کر رکھا ہوگا۔ سب سے پہلے یہودی پروٹوکول یورپ میں جو سامنے آئے ہیں وہ 1918 میں، یہ یہودیوں کی سازش تھی پوری دنیا کے خلاف۔ لیکن یورپ میں منظر عام پر آنے سے پہلے یہودی پروٹوکول کی سازش پکڑی جا چکی تھی روس میں۔ 1902 میں 2 روسی اخبار نے یہودی پروٹوکول کو شائع کیا تھا، بعد میں روسی پادری نے اسے کتابی شکل میں شائع کیا۔ یہ یہودی پروٹوکول ہیں کیا؟ پوری دنیا کے اندر مذہبی افراتفری پیدا کرنا، پوری دنیا کے اندر معاشی بھوچال پیدا کرنا، پوری دنیا کے اندر معاشرتی اور سماجی کانٹے بو دینا، یہ ہے یہودی پروٹوکول۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر کہیں معاشی انتشار آپ کو نظر آئے گا، کہیں مذہبی جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے، اس کے پیچھے یہودی ذہن ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہودی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں NGOs کھڑی ہو جاتی ہیں اور غیر اخلاقی مطالبات ان کے ہوا کرتے ہیں یا غیر قانونی ان کے مطالبات ہوتے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا کہ ان کو ایڈ کہاں سے فراہم کی جا رہی ہوتی ہے؟ دوستو، اللہ رب العالمین یہودیوں کے خلاف قرارداد فرد جرائم پڑھ کر ہمیں سناتے ہوئے کہتے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ یہودی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے راستے سے ہر زمانے میں اگر کسی نے روکا ہے، وہ یہودی ذہن ہے، وہ یہودی سرمایہ ہے۔ واللہ سرچ انجن کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس۔ وہی کچھ سرچ ہو سکتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ نہ چاہیں وہ وہاں سرچ نہیں ہو سکتا۔ میڈیا پر کنٹرول ان کا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو۔ مسلم دنیا یہ باتیں سمجھے، یعنی اپنے آپ کو طاقتور کرے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، پھر کہیں جا کر فلسطین کا مقدمہ بہتر طریقے سے ہم لڑ سکیں گے، فلسطین کے حقوق کی جنگ لڑ سکیں گے۔ آج فلسطینی جس طوفان کا شکار ہے وہ آگ اور خون کا طوفان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی بے بسی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ان یہودیوں کا ایک جرم یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں۔ واللہ اگر گہرائی سے مطالعہ کریں یہودی پروٹوکول کا، یہ جو کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم آیا تھا، اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن ہے، اس کے پیچھے بھی یہودی سرمایہ ہے۔ آخر مارکس، لینن، جوزف اسٹالین اتفاقی طور پر تو یہودی نہیں ہو سکتے۔ کیپٹلزم کے مقابلے میں ایک نیا معاشی نظام کمیونزم کے نام سے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہوئی۔ سرمایہ دارانہ بلاک تھا اور اشتراکی بلاک تھا، اور آج تک دنیا کی معیشت
ان دو بلاکوں کی چکی میں پس رہی ہے. ایسا ہی ہے نا, کہیں سرمایہ دارانہ نظام کی بات ہو رہی ہے, کہیں کمیونزم کی بات ہو رہی ہے, اس کے پیچھے یہودی سازش. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آج دنیا میں جو ایتھیزم کا فتنہ ہے, انکار خدا کا فتنہ ہے, اور یہ فتنہ کالج یونیورسٹی کے طالب علموں میں بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے, اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن ہے, اس کے پیچھے بھی یہودی سرمایہ ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. آپ مجھے بتائیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چڑھ کر استقبال کس کو کرنا تھا؟ یہودیوں کو کرنا تھا, جو خود اپنی کتابوں کے مطابق آنے والے نبی کا انتظار کر رہے تھے. لیکن یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مقابلہ کیا اور ان کی مخالفت کی ہے. تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے. یہاں پھر میں اپنے دوستوں کو روکوں گا, سننے والوں کو روکوں گا. دماغ اب حاضر رکھیں, جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں نا, آخر میں خود ایک کنکلوژن آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم مسلمانوں کے کرنے کا کام کیا ہے, ہم مسلمانوں کے سوچنے کا کام کیا ہے, ہم مسلمانوں کی صفوں کو کیسا ہونا چاہیے, ہمارے دلوں کو کس طرح دھڑکنا چاہیے, ہمارے ذہنوں کو کس طرح سوچنا چاہیے. اس لیے دماغ آپ حاضر رکھیں. میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کی طرف, جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی, یہودیوں پر محتاجی مسلط کر دی گئی, یہودیوں پر بے بسی مسلط کر دی گئی. لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس, الا یہ کہ اللہ رب العالمین ترس کھا کے ان یہودیوں کو امن دے دے, یا دنیا کی طاقتیں ترس کھا کے انہیں امن دے دے. اللہ کے قرآن کے کہنے کے مطابق اسرائیل اور یہودیت کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے. اللہ کی قسم, یہ ریت کا ڈھیر ہیں جو پھونکے مارنے سے اڑ جائے, لیکن ان کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ بین الاقوامی ادارہ ہے, وہ بین الاقوامی طاقتیں ہیں. یعنی اسرائیل کی اور یہودیت کی اپنی کوئی خاص پوزیشن نہیں ہے, یہ اپنے سہارے پر نہیں کھڑے ہیں. آج جتنی ادھم بازی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے, اس کے پیچھے برطانیہ ہے, اس کے پیچھے فرانس ہے, اس کے پیچھے UN کا ادارہ ہے, اللہ رب العالمین. تو اس میں تو ہم جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں. بھائی UN کے 192 ممبر ہیں, ان 192 ممبروں میں صرف 5 ممبر ہیں جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر شمار ہوتے ہیں, جن کو ویٹو پاور حاصل ہے. یعنی 191 ممبر ایک طرف اور سیکیورٹی کونسل کا ممبر ایک طرف, وہ 191 ووٹوں کو مسترد کر سکتا ہے. 5 مستقل اراکین جو ویٹو پاور رکھتے ہیں, جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں, وہ سارے غیر مسلم ہیں. امریکہ, روس, چائنا, برطانیہ, فرانس, کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. اللہ کے بندوں کبھی سوچا آپ نے 57 اسلامی ریاستیں, دنیا کی 8 ارب آبادی میں 200 کروڑ مسلمان, اور ہماری حالت یہ ہے. کون سا مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے؟ نہ کشمیر کا, نہ سوڈان کا, نہ فلسطین کا, کسی مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم. طاقت کا زمانہ ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو سیاسی طاقت بنایا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو معاشی طاقت بنایا؟ جتنی اخلاقی ادھم بازی مچی ہوئی ہے, آپ یہودی پروٹوکول کا مطالعہ کریں, ایک بہت بڑا ہدف یہودی ذہن کا وہ ہے مادہ پرست بنانا. پوری دنیا کو مادہ پرست بنایا جا رہا ہے. کوئی اخلاقیات نہیں, کوئی قانون نہیں, نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. انسانیت کو انسانی کھالوں سے نکالا جا رہا ہے. یہ سارا یہودی منصوبہ ہے. اگر کاش کہ ہم سمجھ سکیں. اب چونکہ ہم جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں, UN میں 57 اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود ہماری کوئی گنتی نہیں ہے.
ہم کسی شمار میں نہیں آتے. اب دماغ حاضر ہیں آپ کے. جنگ عظیم اول کے بعد 1917 میں برطانیہ نے بالفور ڈکلیریشن جاری کیا، جس کا مطلب کیا تھا کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیا جائے گا. اب فلسطین کوئی خالی پڑی ہوئی زمین تھی کہ 1917 میں انگلستان جو اس وقت عالمی طاقت تھا اس نے اعلان کر دیا کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنایا جائے گا. جس وقت اعلان بالفور جاری ہوا، انگلستان عربوں سے یہ وعدہ کر چکا تھا جنگ عظیم اول کے بعد ہم عربوں کی الگ ریاست بنائیں گے. یہ وعدے کے خلاف انگریزوں نے فلسطین یہودیوں کے قبضے میں دے دیا. پھر 1922 میں لیگ آف نیشن، مجلس اقوام، جو اس وقت عالمی ادارہ تھا، اس نے فلسطین کو انگلستان کے انتداب میں مینڈیٹ میں دے دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لیگ آف نیشن کی سربراہی میں فلسطین پر جو حکومت ہوگی وہ انگلستان کی ہوگی. اب انگلستان نے ماشاءاللہ یہودیت کی کس طرح خدمت کی ہے یہ سننے کے قابل ہے. آج بہت مہذب لوگ ہیں نا. یہ 1922 میں فلسطین میں عرب مسلمانوں کی تعداد تھی 6,60,000 سے زائد، عیسائی عربوں کی تعداد تھی 71,000 سے زائد، اور یہودیوں کی تعداد تھی 83,000 سے زائد. لیکن 1939 میں چونکہ فلسطین انگریزوں کے انتداب میں تھا، مینڈیٹ میں تھا، یہودیوں کی آبادی فلسطین میں 83,000 سے بڑھ کر 4.5 لاکھ ہو چکی تھی. یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے دوست. اللہ رب العالمین قرآن میں 1450 سال پہلے یہودیوں کے خلاف فرد قرارداد جرائم پڑھ کے سنا چکا. کیا مسلم دنیا ہوشیار ہوئی؟ مسلم دنیا بیدار ہوئی؟ ہم نے خود اپنا دفاع مضبوط نہیں کیا. 21ویں صدی میں بھی ہمارے جھگڑے بہت معصومانہ ہیں. بات پر بدعتی کا فتویٰ ہے، مشرک کا فتویٰ ہے، کافر کا فتویٰ ہے. یہ ہماری حالت ہے. ہم سمجھ ہی نہیں سکے سازش کہاں سے آئی، گیم کس نے کھیلا. ہم یہاں ہیں اور وہاں 50,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے. اور اب ہر فرقے کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جہاد کا. فرقے کی طرف سے، مسلم فورم کی طرف سے نہیں، مسلمانوں کے متفقہ فورم سے نہیں. ہر فرقہ اپنی بولی بول رہا، اپنی بات کر رہا. جنگ عظیم دوم ہوئی، اب پوزیشن بدل گئی. انگلستان کی جگہ لے لی امریکہ نے، لیگ آف نیشن کی جگہ لے لی یو این او نے. 1947 میں یو این او کی جنرل اسمبلی نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب فلسطین کو یہودیوں اور عربوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے لیے 33 ووٹ چاہیے تھے. اس قرارداد کو پاس کرنے کے لیے 33 ووٹ چاہیے تھے. 30 ووٹ تو جیسے تیسے مل گئے، 3 ووٹ کم تھے. پھر امریکہ نے بدماشی دکھاتے ہوئے، پڑھے تو صحیح کبھی، بدماشی دکھاتے ہوئے، کھلی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہائٹی، فلپائن، لائبیریا کا ووٹ اس طرح حاصل کیا جس طرح ہاتھی سے کہلوایا جائے کہ وہ ہرن ہے. اس طرح 3 ووٹ حاصل کیے گئے. پھر ماشاءاللہ بین الاقوامی ادارہ، جہاں ہماری کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے 57 اسلامی ریاستوں کی، اس بین الاقوامی ادارے نے کس طرح اندھیر نگری کے اندر انصاف کیا کہ 33% یہودی، ان کو 55% فلسطین کا رقبہ دے دیا گیا، اور 67% عرب، ان کو 45% فلسطین کا رقبہ دیا گیا. یہ تھا ماشاءاللہ یو این او کا انصاف. یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جرم ضعیفی کی. اور کیا وجہ ہے؟
پہلے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، عربوں ترکوں کو قوم پرستی کا نعرہ دے کر لڑوایا گیا، فلسطین اپنے ہاتھ میں لیا گیا، فلسطین میں یہودی بھرے گئے۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے 1922 سے لے کر 1939 تک، جب فلسطین انگریزوں کے انگلستان کے انتداب میں مینڈیٹ میں آیا، کس طرح مار دھاڑ ہوئی ہے، کس طرح مسلمانوں کو کچلا گیا ہے، کس طرح مسلمانوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے ہیں، کس طرح ان کو دھمکیاں دی گئی ہے، لالچ دی گئی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا طاقت کا گیم ہے، ٹوٹل طاقت کا گیم، اور ہم مسلمان بٹے ہوئے، تقسیم ہوئے ہوئے، اپنے اپنے بارے میں سوچتے ہوئے، طاقت کا گیم ہے۔ یہ فلسطین کا سارا مسئلہ جو بگڑا تھا وہ طاقت کے اندر توازن نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 14 مئی 1948 کو UN اس کی مرضی کے خلاف، اس سے پوچھے بغیر، اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا غیر قانونی طور پر، چونکہ ابھی UN کی جنرل اسمبلی میں فلسطین پر بحث ہو رہی ہے کہ عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنا ہے اس کو۔ UN سے پوچھے بغیر رات کے 10 بجے خاموشی میں، تاریکی میں اعلان ہو گیا کہ جناب اسرائیلی ریاست بن گئی ہے۔ 11 منٹ کے بعد امریکہ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، روس آگے بڑھا، اس نے ایک ناجائز ریاست کو ایکسیپٹ کر لیا، تمام عالمی طاقتیں آگے بڑھیں، انہوں نے یہودیوں کو گلے لگا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے دن سنیں آپ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگلے دن 15 مئی 1948 کو 5 عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا، یعنی ابھی اسرائیل کو 24 گھنٹے ہوئے ہیں بنے ہوئے، اور 5 عرب طاقتوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، شام، اردن، لبنان، مصر، عراق۔ ہوا کیا؟ جنگ ختم ہوئی۔ جنگ سے پہلے یہودیوں کے پاس 55% رقبہ تھا فلسطین کا، جنگ کے خاتمے کے بعد 78% رقبہ تھا اسرائیل کے پاس فلسطین کا، یعنی ایک دن ہوئے اسے بنے ہوئے، اس نے 5 عرب طاقتوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد عربوں نے مزید 3 جنگیں لڑی ہیں، 56 میں، 67 میں، 73 میں، لیکن ہر جنگ کا نتیجہ یہ عربوں کو شکست ہوئی، اسرائیل کو پھیلاؤ ملا، فلسطین کو سکڑاؤ ملا۔ کیوں؟ سیاسی نا اتفاقی، کوئی مشترکہ ٹائم فریم نہیں تھا، کوئی مشترکہ لیڈر نہیں تھا ان عرب طاقتوں کا، ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں سارا جو مسئلہ ہے وہ طاقت کا ہے، یہ پورا گیم طاقت کا ہے۔ کاش کے سمجھ میں آ جائے مسلمانوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، 22 کروڑ مسلمان امت محمد ہیں۔ ہمارا مال فلسطینیوں کے لیے، ہماری دعائیں فلسطینیوں کے لیے، ہمارا اخلاقی تعاون فلسطینیوں کے لیے، اور ہماری جانیں بھی فلسطینیوں کے لیے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہے۔ اندھے جذبات کا شکار نہ ہو، نقصان اٹھائیں گے، اندھے نعروں کے پیچھے نہ جائیں، نقصان اٹھائیں گے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، اخلاقی تعاون کر رہے ہیں، مالی تعاون کر رہے ہیں، جان بھی لٹا دیں گے جب مسلمانوں کا اجتماعی شعور ہم سے جان دینے کی بات کرے گا۔ اور مسلمانوں کا اجتماعی شعور کیا ہے؟ OIC مسلمانوں کے اجتماعی شعور کا پلیٹ فارم ہے۔ کون نہیں جانتا دوست OIC کیوں بنی؟ یہ پلیٹ فارم کیوں قائم ہوا مسلمانوں کا؟ 57 اسلامی ریاستیں اس کی ممبر کیوں بنی؟ 21 اگست 1969 کو بیت المقدس کے ایک حصے میں آگ لگا دی گئی۔ 1 مہینے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ آگ لگی، آگ کا دھواں پوری اسلامی دنیا میں گیا، ہر مسلمان ملک نے اس دھوئیں کو محسوس کیا۔ 1 مہینے کے بعد 25 ستمبر 1969 کو OIC کا پلیٹ فارم بن گیا۔ کیوں؟ مسلمانوں کے
عبادتی حقوق کا تحفظ، مسلمانوں کے عبادت خانوں کا تحفظ، مسلمانوں کی معیشت کا تحفظ، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ۔ اس لیے تو اگر جان دینے کی بات آئے تو مسلمانوں کا جو اجتماعی شعور ہے OIC، جب وہ ہم سے تقاضا کرے گا، جب وہ اس قابل اپنے آپ کو پائے گا تو بالکل ہم جان بھی دیں گے۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ آخری بات اگر کہوں میں، جو جمعے کا خلاصہ ہے پورا، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے کہا تھا، بڑے پتے کی بات کہی انہوں نے کہا نعرہ لگانا بھی آسان ہے، تقریر کرنا بھی آسان ہے، جھنڈے لہرانا بھی آسان ہے، بینر لے کے کھڑے ہونا یہ بھی بڑا آسان ہے، احتجاج پر نکل جانا یہ بھی آسان ہے، پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے جان دینا بھی آسان ہو۔ یہ سارے کام آسان ہیں، لیکن جو کام مشکل ہے وہ ہے مسلمان اپنے آپ کو بدل لے۔ یعنی ہم مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسلم دنیا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، نعروں کے لیے تیار ہے، تقریروں کے لیے تیار ہے، احتجاج کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی قسم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تیاری کر لی ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے تیار ہو چکے ہیں کہ جا کر عالمی طاقت کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے؟ میں نے کہا نا، UN میں آپ کی کیا پوزیشن ہے آپ جانتے ہیں، کوئی ویٹو پاور آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ کوئی قرارداد پاس نہیں کروا سکتے۔ جنوبی سوڈان آپ کے ہاتھ سے گیا، کون ہے پوچھنے والا؟ کشمیر آپ کے ہاتھوں میں اب نہیں رہا، کون ہے پوچھنے والا؟ فلسطین اب آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف غزہ اور مغربی کنارہ، اس کے علاوہ تو پورا فلسطین اسرائیلیوں کے پاس ہے نا، اور اس غزہ کو بھی وہ کھنڈر بنا چکے ہیں۔ تو کیا ہم اس قابل اپنے آپ کو بنا چکے ہیں؟ تو خدا را اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے شعور کو بیدار کریں، اپنے آپ کو اسلام پرست بنائیں، اپنے آپ کو وہ مجاہد بنائیں جو اپنے آپ سے پہلے لڑ سکے، اپنے نفس سے لڑ سکے، اپنے اندر کے شیطان سے لڑ سکے۔ اللہ کی قسم، جس دن ہم مسلمان اسلام کے نعرے کے نیچے جمع ہو گئے، ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اسرائیل کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے عالمی ادارہ ہے، اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، لیکن کیا ہم عالمی ادارے کو، عالمی طاقتوں کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ مسلم دنیا نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں اپنا جمعہ موضوع مکمل کر لوں گا، لیکن آپ تمام دوستوں سے ایک جمعہ اور چاہوں گا کہ فرد قرارداد جرائم جو اللہ رب العالمین نے یہود کے خلاف پڑھ کر سنائی ہے، اس کو میں مکمل کر لوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔